السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، تمام جہانوں پر۔ واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہ کام آئے گا، نفس کوئی نفس، ان نفس کسی نفس کے، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت کوئی سفارش، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ جی یہ ہم نے دو آیتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں آج کی۔ کل والے دن، پچھلے دن جو ہم نے سبق پڑھا تھا، ایک ہی آیت تھی، 121 نمبر آیت۔ ایک تو آج سارے لیٹ تھے تو 5 منٹ انتظار بھی کیا، خیر کافی سارے ہو گئے ہیں اب تو۔ جی کون 121 نمبر آیت سنائے گا؟ محمد افنان ہے، محمد صبان ہے، اچھا، اور ان دو کے علاوہ محمد سفیان، نفیسہ فرقان، اچھا صحیح۔ چلیں افنان آپ سنائیں، افنان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ آتیناہم ہم نے دی انہیں کتاب، یتلونہم حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ پڑھتے ہیں، یتلونہ وہ پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ جس طرح حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک وہی لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بہ اس کے ساتھ،
ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون ہاں ومن اور جو کوئی یکفر کفر کرتا ہے بھی اس کے ساتھ فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ جی نفیسہ فرقان آپ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے انہیں ہم الکتاب کتاب یتلونہ پڑھتے ہیں اس کو حق تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون ایمان لاتے ہیں بہی ساتھ اس کے ومن یکفر جو کوئی کفر کرے بہی ساتھ اس کے فاولئک هم الخاسرون بس یہی وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اچھا ٹھیک ہے، آج کافی ہیں دو، انشاءاللہ پھر آئندہ دیکھیں گے، 5 منٹ پہلے بھی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، ہم پھر آگے چلتے ہیں۔ آج والے سبق کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہماری کلاس جو ہے وہ ہاں اسی آیت سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، 121 نمبر آیت سے ہی۔ پیچھے ہم پڑھتے آئے اہل کتاب کے اعمال بد اور ان کے تذکرے، ان میں سے پھر کچھ ایسے بھی تھے جو کہ نیک تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور ان کا ذکر جو ہے اس آیت میں آیت نمبر 121 میں ذکر ہوا۔ الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو کتاب یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق جیسے حق ہے تلاوتی ہی اس کی تلاوت کا، یعنی جس طرح قرآن تورات کو کتاب الہی کو پڑھنے کا حق تھا اس طرح انہوں نے پڑھا۔ اولئک یہی لوگ ہیں یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی اس کے ساتھ۔ اب جس نے پڑھا جس طرح اس کا حق تھا اس طرح پڑھا تو ظاہری بات ہے پھر ایمان بھی وہی لے کے آئیں گے۔ اب جس نے کتاب اللہ یعنی تورات کو حقیقی انداز میں پڑھا تھا جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے تو وہ ہی بعد میں قرآن کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے۔ اولئک یؤمنون بہ وہی اس کے ساتھ ایمان لے کے آتے ہیں، کس کے ساتھ؟ یعنی قرآن کے ساتھ۔ بعد میں وہی لوگ جو ہیں وہ پھر قرآن کے اوپر بھی ایمان لے کے آئے۔ یعنی اس آیت سے مراد ہم جو ہے عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے عالم تھے ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے جس طرح حق تھا تورات کو پڑھنے کا اس طرح تورات کو پڑھا تھا، یعنی جو احکامات تھے ان پہ عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پہچان لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا بولا تھا تو انہوں نے کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور کسی طرح بھی کتاب میں تحریف نہ کی، حالانکہ باقی لوگ جو تھے انہوں نے کتاب کو بدل دیا تھا، کتاب میں تحریف کی تھی، اور کتاب کی بات کو نہ ماننا بھی تحریف کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا ہمیں اگر قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور اگر ہم نماز قائم نہیں کرتے اس کا مطلب ہے ہم ڈٹ کے کتاب کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم تو مخالف ہی کریں گے، ہم تو بات نہیں مانیں گے، اس کے خلاف ہی چلیں گے، تو یہ تحریف کے معاملہ میں آئے گا۔ یا تو آپ اس طرح اس کی بات مانیں، اس طرح اس کی تلاوت کریں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اگر آپ حق ادا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ آپ تحریف کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح کلام الہی کو پڑھنا بھی چاہیے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کے حق سے مراد یہ ہے کہ جو احکامات ہوں ان کے اوپر عمل کیا جائے، اور دوسرا حق یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے اس کو صحیح ادائیگی سے پڑھا جائے، اس کے مخارج کا خیال کیا جائے، اس کے اعراب کا خیال کیا جائے، حرکات کا خیال کیا جائے، اور جس طرح صحیح انداز میں پڑھنا چاہیے اس طرح اس کو پڑھنا چاہیے۔
ایک اور حق اس کا یہ بھی ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ کے اوپر آیت رحمت آئے اس جگہ کے اوپر رحمت کو طلب کیا جائے، اور جس جگہ کے اوپر آیت عذاب آئے اس جگہ کے اوپر عذاب سے دوری طلب کی جائے، عذاب سے بچاؤ کے لیے بچنے کی تدبیر کی جائے، بچا جائے اس سے، یہ بھی حق ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ، اور جو کفر کرتا ہے بھی اس کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ اب جو لوگ ان کا کفر کر دیتے ہیں، کتاب کا کفر کر دیتے ہیں، کتاب الہی کا کفر کر دیتے ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ کتاب بھیجنے والے کو یا کتاب کی تعلیمات دینے والے کے لیے کوئی نقصان کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ اپنے لیے ہی نقصان اکٹھا کر رہے ہیں، خود ہی خسارے کے اندر شامل ہیں۔ آج کے سبق کے اندر بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا جو کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد دلانے سے کی تھی، قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈراتے ہوئے، مثلا پیچھے ہم نے 84 آیات، کم از کم 84 آیات میں ہم نے دیکھا جن میں بنی اسرائیل کے اوپر، ان کی اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی، ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا، اور ابھی دوبارہ سے اس جگہ کے اوپر ان آیات کو لانے کا، ان نعمتوں کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو یاد دہانی کرائی، اور یہ یاد دہانی کرانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ اب سے شریعت یہی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اب وہ پرانی شریعتیں جتنی بھی تھیں، تورات تھی، انجیل تھی، وہ ساری کی ساری منسوخ ہو چکی ہیں، تو وہی نعمتیں دوبارہ یاد کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہی بولا کہ ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور پیروی کریں، کیونکہ پہلے امامت و قیادت بنی اسرائیل کے پاس تھی، جیسا کہ فرمایا نا اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے کہ جہان والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی، یعنی کیا تھا کہ ان کے پاس پہلے امامت و قیادت انہی کے پاس تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو اب امامت و قیامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجہ میں بنی اسماعیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے ان کی رہنمائی کے لیے بندہ اٹھا دے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 1000 سال کے بعد پوری ہوئی، اور جس کے نتیجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں سے مشرکین عرب کے اندر مبعوث فرمایا گیا تاکہ آپ ان کی رہنمائی کریں اور وہ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کریں، اور اسی پیروی کے متعلق ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا ادھر دوبارہ سے ذکر کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت انعام کی میں نے تم پر، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر، تمام جہانوں پر، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو، ان سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری، جتنے بھی لوگ گزرے، ساروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد یہ فضیلت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دی گئی، بنی اسرائیل سے یہ فضیلت لے لی گئی۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے، شیئا، کچھ بھی۔ اب وہ دن کون سا ہے؟
وہ دن وہی ہے، آخرت والا دن ہے جس کے بل بوتے کے اوپر ہم آج کے دن اعمال کرتے ہیں، جس آخرت کے اوپر ایمان لے کے ہم ایمان لے کے آ کے ابھی اعمال کرتے ہیں جس کا بدلہ ہمیں ادھر درکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ جب ہم نے پہلے یہ پیچھے آیات پڑھی تھیں اس میں ہم نے حدیث شفاعت پڑھی تھی، جس حدیث شفاعت کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کی سختیاں ہوں گی، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، اتنی گرمی سختی لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کم از کم ہمارا حساب کتاب ہی شروع کر دیں، سختیوں سے ہم بچ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کریں گے، پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی اسی طرح معذرت کر لیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی جو ہے وہ درخواست کریں گے۔ شفاعت کی درخواست کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر ایک لمبے سجدے کے بعد جس سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سکھائیں گے جو کلمات آج تک اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس حساب کتاب کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے چھڑا کر جنت کی طرف لے جاؤں گا، ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر ایک دفعہ، یعنی 3-4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک دیا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اس چیز کے متعلق اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اتنا مالک ہو کہ دنیا اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے وہ سارے کا سارے جواہرات زیورات سے بڑا ہوا ہو، اور وہ بھی کوئی اس دن دے کے اپنی جان چھڑائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کسی کے پاس بس کی چیز ہی نہیں کہ اتنا کچھ ہو، ہاں اتنی چیز ہو بھی پھر بھی وہ اس چیز سے بچ نہیں سکیں گے۔ ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش۔ اب اس کوئی سفارش نہ نفع دینے میں کون لوگ آئیں گے؟ یہ پھر وہی لوگ آئیں گے نا جو حدیث شفاعت سے رہ جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نا میں ایک دفعہ چھڑا کے لے جاؤں گا، دوسری دفعہ لے جاؤں گا، تیسری دفعہ لے جاؤں گا، چوتھی دفعہ لے جاؤں گا، یہاں تک کہ پیچھے پھر وہی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک دیا۔ تو اس دن سے ڈرنے کا اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلَا هُمْ، اور نہ وہ، يُنصَرُونَ، مدد دیے جائیں گے۔ اب جو بچ گئے رہ گئے وہ کوئی مدد نہیں ہے۔ اب جو جہنم کے اندر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہے، اب جو جنت کے اندر چلے گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر چلے گئے۔ اب جب آخری جہنمی جو ہے وہ چھوٹ کے جنت کی طرف جائے گا نا، جنت میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے کہ ٹھیک ہے تجھے جو ہے وہ جنت دی جاتی ہے، کتنی جنت؟ جتنی دنیا کے اندر رہا اس سے 10 گنا بڑی جنت۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے بولے گا اللہ کیوں مذاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اس کو اس جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ یہ حدیث کا ایک مفہوم میں نے بیان کیا، اس وقت میرے ذہن میں باقاعدہ اس حدیث کی عبارت نہیں ہے، وہ عبارت کے ساتھ بھی حدیث بیان کر دی جائے گی۔ یہ پورا اس شخص کا واقعہ جو کہ آخری بندہ ہوگا
جو کہ نکل کے جہنم سے جنت کی طرف جائے گا، اس کے لیے جو جنت ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ تو دیکھ لیں یہ دنیا، کوئی ایک بندہ دنیا میں کوئی دکھا دیں جس نے ساری دنیا دیکھی ہو، ایک دنیا نا جس نے یہ ساری دنیا دیکھی ہو، کوئی بندہ نہیں ہے۔ حالانکہ ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ مغرب میں گیا، مشرق میں گیا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، یعنی ہر طرف گیا، ہر طرف اس نے وہ نئی قوم ایک دیکھی، نئے معاملات ہوئے، لیکن کیا ساری دنیا اس نے دیکھ لی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ حالانکہ یہ پیچھے ہمارے آج کل معاشرے کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، افغانستان، امریکہ، اور امریکہ ہی یہ کچھ عرصہ پہلے دریافت ہوا، کوئی 200 سال 300 سال 400 سال پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یعنی اتنی بڑی دنیا یہ ہے، اور جو سب سے ادنا جنتی ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ 10 گنا اس دنیا سے زیادہ بڑی جنت ہوگی، ایک چیز۔ اور اب جو اپنی مرضی سے رہ گیا تو لا ہم ینصرون، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلا دیا جائے گا، نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس سے، کوئی بندہ کسی بندے کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بدلہ، ولا تنفعھا، اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت، کوئی سفارش، ولا ہم، اور نہ ہوں گے وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں، اور وہ کسی قسم کی مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ تھوڑا سا ہم یہ جو ہمارا عشرہ چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج محرم الحرام 1443 ہجری 6 تاریخ ہے، ابھی 7 ہو گئی ہے، پھر کل اس وقت 8 ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 9 اور 10 تاریخ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزہ کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سموار کے دن روزہ رکھنے کے متعلق پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس روز میں میری پیدائش ہوئی، مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا اور مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یعنی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے تو اصل میں 2 حدیثوں کا مجموعہ، ایک یوم عرفہ اور یوم عاشوراء کے روزے کے متعلق، اور ایک حدیث جسے امام بخاری اور امام ترمذی کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا سموار کے دن کے روزہ رکھنے کے متعلق۔ عاشوراء کے دن روزے رکھنے کا جب تک مسلمانوں کے اوپر روزے فرض نہیں تھے نہ ہوئے رمضان کے، تب تک یہ عاشوراء کا روزہ واجب تھا۔ تو جب رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض ہو گئے، اس کے بعد یہ واجب روزہ جو تھا یہ مستحب ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو نہیں رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ اس میں ایک روزہ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھا کرتے تھے، یہود رکھا کرتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے آئے تو یہاں یہودی یہ روزہ رکھا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ حضرت موسیٰ میرے بھائی ہیں، میرا زیادہ حق ہے کہ میں روزہ رکھوں، تو ہم اس چیز کو روزہ رکھا کریں گے۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم روزہ رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہودیوں سے مخالفت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اس کے ساتھ ملا کے بجائے ایک روزہ رکھنے کے
دو روزہ رکھنے کے متعلق بولا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کوئی کہتے ہیں روایت ضعیف ہے یا ٹھیک ہے۔ بہرحال ہمیں اس حائز سے کہ یہودی ایک روزہ رکھتے تھے، ہم نے ان کی مخالفت کرنی ہے، دوسری حدیث سے دیکھتے ہوئے 9 اور 10 کا روزہ 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے، اور اس روزے کا اجر اس طرح ہے کہ پچھلے سال کے جتنے گناہ ہوئے ہوں ان گناہوں کے لیے یہ روزہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جتنے اعمال کا کفارہ ہوتا ہے نا، یہ سارے کے سارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں جن کا ارتکاب ہم سے غلطی سے ہو جاتا ہے، کوتاہی سے ہو جاتا ہے، یا ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، جس طرح بھی ہوتا ہے۔ یہ صغیرہ گناہوں کے متعلق بات ہوتی ہے۔ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتے حتیٰ کہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اس گناہ کو یاد کر کے، اس گناہ کا ذہن میں رکھ کے اس گناہ سے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کے اوپر اتنے نادم ہوں کہ آئندہ اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کریں کہ ہم اس گناہ میں نہیں پڑیں گے، تو پھر اس گناہ کی معافی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ باقی اعمال کی وجہ سے، عبادات کی وجہ سے جن گناہوں کی معافی ہوتی ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ نہیں ہوتے۔ جی یہ تو تھا عاشوراء کے روزہ کے متعلق۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیں، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نہیں سوال کسی کا؟ چلیں ٹھیک ہے جی، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔